السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عرشا منظور احمد۔ ویلکم کرتے ہیں آج آپ کو ایک نیو پروگرام میں، جس میں ہماری طویل گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں ہماری پاک فورسز، ہماری پاک افواج جو دن رات محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور جو ہے ہمارے محافظ ہیں، وہ اصلی محافظ وہی ہیں، ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں، جو دشمنوں کے جو اتنے بڑے بڑے ان کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو ناکام بنا رہی ہے، جس سے ہم لوگ پرسکون یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو آسان بنانے میں سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ پاک افواج کا اس وقت، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی بہت سے دشمن ہیں اور باہر بھی بہت سے دشمن ہیں، ہم غور کریں تو۔ اور جب اپنے ہی لوگ دشمنوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر اس کے باوجود بھی جس طرح سے ہماری پاک فوج ٹیکل کر رہی ہے چیزوں کو، سچویشن کو، جتنے بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے، ہمیشہ دکھاتے آ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا یہی ہے، ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، میرے ساتھ موجود ہے مس مروہ بلوچ صاحبہ۔ مس، پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو مستونگ میں کارروائی ہونے جا رہی تھی 25 جنوری کو، انہوں نے پلان کی، فتنہ الہندوستان کے لوگوں نے پلان کی کہ 25 جنوری کو ایک بہت بڑا منصوبہ انہوں نے ناکام بنایا دشمنوں کا۔ تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت بڑا ان کا منصوبہ تھا، انہوں نے ناکام بنایا۔ دیکھیے 25 جنوری کے حوالے سے جو فتنۃ الہندوستان کی ایک بہت بڑی پلاننگ تھی، جو ان کی ایک بہت بڑی منصوبہ بندی تھی، جس کو یہ کامیاب بنانے چاہ رہے تھے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے وہ فوری وقت ان کو ناکام بنایا گیا۔ تو دیکھیے یہاں پر میں قوم کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں BYC کی شدت پسند تنظیم کے بارے میں۔ دیکھیے جو 25 جنوری والا واقعہ ہونے جا رہا تھا، جو ابھی یہ ڈرامہ یہ اپنا کریں گے اپنے مسنگ پرسنز کا، سو کالڈ مسنگ پرسنز، جو ان کے دہشت گرد ہے، جن کو وہ مسنگ پرسنز بنا کر پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آ کر انہیں بیچنا وہ شروع کریں گے اور ان کے ساتھ پروپیگنڈا کریٹ وہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ BYC کی جو خواتین ہیں وہ اتنی شدت پسند ہے، اپنی دہشت گردی میں اس قدر مبتلا اس وقت ہو چکی ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اپنے 5 دہشت گردوں کو ہم مستونگ میں اپنے ہی کارکن کے ساتھ ہم لانچ کر دیتے ہیں، تاکہ ایک طرف سے تو ہم ریاست پاکستان پر الزام لگا رہے ہیں، ایک طرف سے تو ہم بلوچ قوم کو شرمندہ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقاؤں سے تو ہم پیسہ لے رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے تو ہم فوٹیج حاصل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ فوری بلوچستان پر حملہ ور ہو جائے، آپ بلوچستان میں خون ریزی پھیلائے، آپ سرعام بلوچ عوام کا قتل کریں، تاکہ دوسری طرف سے بھی آپ بلوچستان کا، پاکستان کا، ریاست پاکستان کا ایک بہت برا اور ایک انتہائی گندا بیڈ امیج آپ کریٹ کریں پوری دنیا کے سامنے، اور بلوچ عوام کا اور پاکستان کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان کے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو، جو 5 دہشت گرد تھے، وہ تو جہنم واصل ہو ہی گئے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، ہمارے اصلی قوم کے محافظوں کی جانب سے، وہ تو زمین بوس ہو گئے۔ لیکن یہاں پر BYC کی خواتین کا جو ڈرامہ ہے، جو پروپیگنڈا ہے، جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا ایک جھوٹا پلاننگ تھا کہ ایک طرف سے ہم بلوچ عوام کو اس طرح سے ہم اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے، تو دوسری طرف سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد آ کر بلوچستان کی عوام پر حملہ ور ہوں گے۔ لیکن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ان بہادر بھائیوں نے، ان بہادر نوجوانوں نے ان کو ایک شٹ اپ کال دے دی۔ ایک طرف سے انہوں نے ان قیمتی جانوں کی حفاظت کی، تو دوسری طرف سے ان کے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو مسمار کر دیا، اور ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بالکل۔ اگلا سوال یہی ہے کہ جو مسنگ پرسنس کا ان کا ایشو ہے، اس خاران میں یہ لوگ بلوچ نوجوانوں کو اغوا کر کے خود ہی، اس میں کیا ان کا اسٹریٹجی کیا ہے یا مقصد کیا ہے اس میں؟ دیکھیں خاران میں سب سے پہلے تو میں افواج پاکستان کی شکر گزار ہوں، میں ان کی شکر مند ہوں، جس طرح سے انہوں نے خاران کی حفاظت کی، جس طرح سے انہوں نے خاران کی عوام کی جانوں کو محفوظ بنایا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، ان فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد جس طرح سے خاران پر وہ حملہ ور ہوئے، جس طرح سے انہوں نے عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ان کو ناکامی کا ہی شکار ہوئے، وہاں بھی یہ منہ کے بل گرے ہیں، اور دوبارہ اب اس طرح سے 5 سے 6 نوجوانوں کو اغوا کرنا، پھر ان کو پیچھے ان کا ڈرامہ کرنا، پروپیگنڈا کرنا، ریاست پاکستان پر الزام لگانا، اور اپنی سیاسی مشینری کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو کر دینا کہ آپ یہاں سے بلوچ نوجوانوں کا رونا دھوئے، دوسری طرف سے ہم بلوچستان کی نوجوانوں کی نسل کشی کریں گے، انہیں اپنے دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز میں استعمال کریں گے، یا انہیں قتل کر کے ہم پھینک دیں گے، اور الزام ہم ریاست پر لگائیں گے۔ لیکن بلوچ عوام کو میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں، بلکہ میں بلوچستان کی سرزمین میں ہوں، میں رہتی ہوں، بلوچستان کی باقی عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ بلوچستان میں بلوچ نوجوانوں کی نسل کشی کون کر رہا ہے۔
یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہے جو بلوچستان کے امن کے، بلوچستان کے سکون کے، بلوچستان کے نوجوانوں کے اصل دشمن ہے۔ ریاست پاکستان تو خاران کی ترقی کے لیے خاران میں ڈیمز کا وہ کر رہی ہے، ڈیمز کے منصوبے لے کر آ رہی ہے، سڑکوں کے منصوبے لے کر آ رہی ہے، ہمارے سکولز وہ بنا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ مختلف قسم سے اقدامات وہ کر رہی ہے تاکہ خاران بھی ترقی کرے۔ لیکن ہماری جو بنیادی ضروریات ہے، جو ہماری بنیادی سہولیات ہے، ان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے لیے یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد آتے ہیں۔ ریاست پاکستان تو بلوچستان کے نوجوانوں کو، خاران کے اسپیشلی نوجوانوں کو تعلیم پرووائڈ کرتی ہے، انہیں صحت پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے، انہیں روزگار پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ خاران بھی ترقی کرے۔ اگر بلوچستان کے اندر بلوچ نوجوانوں کی کوئی نسل کشی کر رہا ہے تو اس بات سے تمام بلوچ عوام کو علم ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کا دشمن کون ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنے ڈفرینٹ دہشت گردانہ منصوبہ بندی میں کون استعمال کر رہا ہے۔ لیکن فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جس طرح سے مسمار کیا گیا، فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جس طرح سے ختم کیا گیا، بلوچستان کی عوام اسپیشلی بلوچستان کے نوجوان، خاران کے نوجوان اس وقت اپنے افواج کے ساتھ کھڑے، اپنے سیکیورٹی فورسز کے وہ شکر گزار ہے اور اپنے سیکیورٹی فورسز کے وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمیں ان کی حقیقت پتہ ہے۔ ان کے مسنگ پرسنز کا ڈرامہ کا بھی ہمیں اچھے بخوبی علم ہے کہ کس طرح سے آ کر بار بار بلوچ عوام کو شرمندہ کرتے ہیں، اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں سے اپنی فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور فتنۃ الہندوستان کو یہ خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جی اگلا سوال یہی ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اپنی چیزیں تو کرتے، پھر ریاست کے اوپر الزام تراشی کرنا، ایک جو مفتی زبیر جتک کی اغوا ہوئی ہے اس کا الزام یہ ریاست پہ ڈال رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ ایک مفتی تھے، وہ ایک عالم تھے، ان کا قصور صرف اس وقت بلوچستان میں یہ تھا کہ انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو اور فتنۃ الہندوستان کے سیاسی پروکسیز کو، ان کے سیاسی پکار کو، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارا قرآن، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی گواہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی شاہد نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، آپ کسی پر بھی بہتان نہ لگائے، آپ الزام نہ لگائے۔ تو یہ بات فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں سے برداشت نہ ہوئی، بلکہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد تو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ بلوچستان کے ایک محب وطن مفتی ہو یا ایک ٹیچر ہو یا ایک اسٹوڈنٹ ہو یا ایک عام شہری ہو، جو اپنی سرزمین سے، جو اپنے وطن سے، جو اپنے ملک سے، جو اپنے مٹی سے محبت کرتا ہو، یہ تو اسے بھی قتل کر دیتے، یہ تو اسے بھی اغوا کر دیتے ہیں تاکہ ان کا سامنا کوئی نہ کر پائے۔ لیکن آج ایک مفتی زبیر جتک کی شکل میں، آج ایک مروہ کی شکل میں، آج ایک عزبہ کی شکل میں، آج ایک عرشہ کی شکل میں، ایسے کئی بلوچستان کے نوجوان ہیں، بلوچستان کی بیٹیاں ہیں، بلوچستان کے بیٹے ہیں جو آ کر ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، آ کر ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں کہ آپ چاہے ہمیں اغوا کر لو، آپ ہمیں دھمکیاں دو، آپ چاہے جو کر سکتے ہو آپ اس حد تک گر جاؤ، لیکن ہم آپ کی حقیقت ہمیشہ قوم کے سامنے رکھیں گے۔ ان کا ایک بہت پرانا پیشہ ہے، روز اول سے ان کا پیشہ ہے بلوچستان میں بلوچ عوام کی نسل کشی کرنا، بلوچ عوام کو نقصان پہنچانا، بلوچستان کے ہر اس مضبوط آواز کو کمزور کرنا۔ لیکن اب یہ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ زمین بوس ہوں گے، اب یہ لوگ مٹ جائیں گے، اب مزید ان کا پروپیگنڈا نہیں چل سکتا، نہ یہ دنیا کو مزید بیوقوف بنا پائیں گے، نہ یہ بیرون ملک بیٹھے اپنے آپ NGOs کو مزید اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے، نہ یہ بلوچ عوام اب ان سے مزید بیوقوف ہوگی۔ شکریہ مس۔ تو جی آخر میں یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ آلریڈی سچویشن بڑی ٹینس ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، ڈیلی بیسس پہ جو حالات ہم دیکھتے ہیں، غربت اور وہ سب چیزیں، اس کے باوجود ہم مطلب آلریڈی سچویشن ہر کوئی مشکلوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی جو اس طرح کی مس انفارمیشن اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ہم اس کو صحیح طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا چاہیے، ریاست کا ساتھ دینا چاہیے، اچھے انیشیٹوز میں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں خود بھی اچھے انیشیٹو لینے چاہیے، اچھی چیزوں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور قوم ترقی کرے۔ جی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، ابھی تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔